انڈیا سے انہوں نے شہر کا نام نہیں لکھا، میرے ساتھ انہوں نے بڑی محبت شفقت کا اظہار کیا ہے، جس کے لیے میں ان کا شکر گزار ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ مجھے تو دو قومی نظریہ سازش لگتا ہے جس نے صدیوں سے ساتھ رہنے والے مسلمانوں اور ہندوؤں کو آپس میں تقسیم کیا، لڑوایا اور لڑواتے چلے جا رہے ہیں۔ تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیں، میں روی مشرا صاحب، یہ بات میں مختلف طریقوں سے کئی بار کر بھی چکا ہوں، لیکن میں سازش تھیریز پہ بلیو نہیں کرتا۔ اگر میں آپ کو پسند کرتا ہوں تو میں کہوں گا آپ بہت ذہین ہیں، آپ بہت سمارٹ ہیں، آپ بہت انٹیلیجنٹ ہیں۔ اگر میں آپ کو کسی وجہ سے پسند نہیں کرتا تو میں کہوں گا جی آپ سازشی ہیں۔ دیر از اے ویری تھن لائن۔ تو اگر کروڑوں لوگوں کے ساتھ کوئی کھیل گیا، دوسری بات جو میری دستبستہ گزارش ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا ذرا کانسنٹریٹ کریں بر صغیر کی تاریخ پہ۔ قائد اعظم محمد علی جناح تو خود کانگریس میں تھے، اور اس کے بعد ذرا غور تو فرمائیں کہ یہ پاکستان کا مطالبہ کب معرض وجود میں آیا اور کیوں آیا؟ دو قومی نظریہ یہ آیا کب؟ وہ ان کو تو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کہا جاتا تھا۔ بابا قوم محمد علی جناح صاحب کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کہا جاتا تھا۔ وہ تھوڑا سا آپ پروب کریں، آپ تھوڑا سا اس پہ پڑھ کے تو پھر آپ دوبارہ مجھ سے رابطہ کیجیے، اور جس محبت کا آپ نے اظہار کیا میں اس کے لیے آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ تھوڑا سا پڑھ کے میرے ساتھ بات آپ مجھے میسج کیجیے، میں پھر اس کو پوائنٹ وائز 1 2 3 4 5 کر کے نا میں ایکسپلین کروں گا۔ ہسٹوریکل فیکٹس ہوں گے، کیونکہ میں حقیقت پسند آدمی ہوں، میں دائیں بائیں نہیں ہٹتا، اس لیے اس پہ بات کرتے ہیں۔ اب مسلمانوں پہ مظالم، بیسیکلی یہ سوال گھوم رہے ہیں ایک چیز کے گرد کہ مسلمانوں کی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ سوال بیسیکلی یہ ہے۔ باقی یہ جو بین الاقوامی برادری کیا کر رہی ہے، پاکستان ہم 73 سال سے زبانی جمع خرچ کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، عربز کیا کر رہے ہیں، سارا کچھ۔ تو پہلے میں نے اس پہ کالم لکھا تھا جوش و جذبہ، اس کی کنٹینیوٹی میں نے دوسرا کالم لکھا ہے کہ جوش و جذبہ کے بعد غم و غصہ اور عقیدت و احترام، یہ ان سارے سوالوں کو کور کرے گا۔ یہ اس سے پہلے اگر آپ جوش و جذبہ پڑھ لیں، موضوع اس کا بھی یہی ہے۔ اب یہ والا جو کالم ہے، موضوع اس کا بھی یہی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو وہ کالم آپ سن لیں۔ گزشتہ کالم میں میں نے جوش و جذبہ پہ تھوڑی سی روشنی اور بہت سا اندھیرا ڈالا تھا، جس کی باٹم لائن یہ تھی کہ علم، عقل، سائنس، ٹیکنالوجی، تفکر، تدبر، توازن کے بغیر، خالی خولی کھوکھلا جذبہ، بغیر دستے کی تلوار اور بغیر تیر کے کمان جیسا ہوتا ہے۔ کالم مکمل کر کے آفس بھجوانے کے بعد میں دیر تک اس موضوع پہ سوچتا اور جلتا کرتا رہا، تو اچانک یاد آیا کہ ہمارے ہاں جوش و جذبہ کے علاوہ بھی چند اصطلاحات بہت پاپولر ہیں، لیکن ان پر دیانتداری سے غور کرنے کا رواج نہیں ہے۔ یہ 24 کروڑ انسانوں کا ملک ہے، کیونکہ اگر ہم ان لفظوں پہ جوش و جذبہ، غم و غصہ، فلاں یوم عقیدت و احترام سے منایا، اگر ہم لوگ ان پہ کبھی غور کریں تو یا ان کا استعمال چھوڑ دیں یا اپنے کرتوت، اپنی حرکتیں، اپنے اعمال چھوڑ دیں۔
یہ باقی جو دو ٹرمز جن پہ میں آج بات کروں گا یہ اصطلاح ہیں. قوم میں غم و غصہ پھیل گیا. کیا پھیل گیا غم و غصہ؟ دوسرا، ہمارے اسلاف بزرگوں، روحانی عظیم شخصیات کے یوم شہادت ہو، یوم وصال ہو، عقیدت و احترام سے منایا گیا. کیا عقیدت و احترام؟ اسی پہ میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں. یہ تینوں اصطلاحیں یعنی جوش و جذبہ، غم و غصہ، عقیدت و احترام، بنیادی طور پہ یہ تینوں اصطلاحیں آپس میں فرسٹ کزنز کی مانند ہیں، جن کا عمل اور اعمال کے ساتھ دور پار کا بھی کوئی تعلق نہیں. سب منافقت، زبانی جمع خرچ. خدا جانے کس دل جلے کا مصرع ہے، لیکن خوب ہے کہ ہم ہیں منافقت کے سمندر کی مچھلیاں. خود اپنی ذات کی قسم کھا کے بتائیے کہ اگر ہمارا جوش و جذبہ، یہ نام نہاد غصہ، یہ سو کالڈ عقیدت و احترام دکھاوے کی بجائے جینون ہوتے تو کیا ہم لوگ آج دنیا میں وہیں کھڑے ہوتے جس مقام عبرت پہ آج ہم لوگ کھڑے ہیں. وہ بر صغیر کا مسلمان ہو، پاکستان کا مسلمان ہو، عالم اسلام پورے کا پورا، مڈل ایسٹ کا دیکھ لیں، سینٹرل ایشیا دیکھ لیں، روز اول سے آج تک، یا جب سے کم از کم میں نے ہوش سنبھالا ہے، ہم کشمیریوں اور فلسطینیوں کے لیے لفظوں، تقریروں، دعووں، قراردادوں، احتجاجوں، جوش و جذبوں، غم و غصوں کے انبار لگائے جا رہے ہیں، جبکہ صورتحال بتدریج بد سے بدتر اور بدتر سے بدترین ہوتی چلی جا رہی ہے. لیکن مجال ہے اس پورے معاشرے میں کسی سیاستدان، کسی مذہبی رہنما، کسی دانشور، کسی صاحب حال، کسی صاحب کمال، کسی صاحب جلال و جمال نے ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کرنے کے بعد اس حماقت زدہ حکمت عملی پہ ایک معمولی سی نگاہ ڈالنے کی زحمت بھی گوارا فرمائی ہو. پورے دھوم دھڑکے سے اشرے بیت گئے. دائرے کا یہ سفر جاری ہے اور خدا جانے کب تک جاری رہے گا. سمجھ نہیں آتی کہ مزید کتنی نسلیں قربان کرنے کے بعد یہ سادہ سی بات سمجھ میں آئے گی کہ مسائل کے حل کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہ تھا، نہ ہے، نہ کبھی ہوگا. ہمارے یہ سارے جو منافقت کا جو کھیل ہے، غم و غصہ، عقیدت و احترام، اور یہ سارے کے سارے ہیں، ان کے نتیجے میں ہوا کیا ہے؟ کیا سٹیٹس کو قائم رہا؟ حالات جوں کے توں رہے، یا بد سے بدتر ہوئے اور بدتر سے بدترین ہوئے؟ فلسطین سے لے کے کشمیر تک آپ کے سامنے ان ساری چیزوں کے نتیجے میں حالات سنگین سے سنگین تر ہوئے. تو اس کا یہی مطلب ہے کہ تلخ ترین سچائی کا سامنا کریں کہ شارٹ کٹ کی تلاش کے چکر میں فاصلے مزید طویل ہوتے چلے جائیں گے. بلکہ میں تو یہ سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ نوبت یہاں بھی پہنچ سکتی ہے کہ ریورس کرنا ہی ممکن نہ رہے. انہیں راستے میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور ہے، لیکن یہ ایسے بدقسمت اور بدبخت لوگ ہیں، انہیں یہ خبر ہی نہیں ہو رہی کہ یہ تو راستہ کوئی اور ہے.